میں ہوں مرتضیٰ سولنگی اور آپ ہیں میر عباس. شکریہ سولنگی صاحب. آج سے ہم گپ شپ کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے جو خیالات ہیں جی وہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اس ملک میں جہاں پر اختلاف دشمنی بن گیا ہے، میرے خیال میں ہم اپنے انداز سے، اسلوب سے اور گفتگو سے اپنے موقف پر کھڑے ہوتے ہوئے کوشش کریں گے کہ کوئی ایک نئی رسم جو ناپید ہوتی جا رہی ہے اس کو زندہ کریں. کئی معاملات ہیں جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک توشہ خانہ 2 آیا ہے، اور اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچ تھا 3 کا، اس میں جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس میں سے نکل گئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پتلی گلی سے گئے ہیں یا موٹی گلی سے گئے ہیں، لیکن چلے گئے. تو لوگ یقیناً جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک کامنٹ جو پہلے آپ نے اپنے ابتدائی میں بات کی، اس وقت پاکستان میں بے شمار چیلنجز ہیں. ان میں سے ایک انتہائی خطرناک چیلنج جو معاشرے میں ایک چھوٹے چھوٹے بارود کی صورت میں کہیں پڑا ہوا ہے، وہ ہے عدم برداشت. آپ نے صحیح کہا کہ میرا آپ سے اختلاف، آپ کا مجھ سے اختلاف، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری انسانیت کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائے. یہ پوری قوم 25 کروڑ دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے، کیسے متفق ہو سکتی ہے؟ جن ملکوں کی آبادی 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہے، ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو ہمارے اندر اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس اختلاف کو لوگوں کے سامنے کیسا رکھا جائے، یہ ہے اصل امتحان. دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ توشہ خانہ 2، میرے خیال میں یہ توشہ خانہ 3 ہے. اچھا. اس سے پہلے 2 دفعہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی. ایک ایف آئی اے نے چلایا، ایک نیب نے چلایا. یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہوا. اور اب یہ تیسرا توشہ خانہ ہے. دونوں میں پہلے سزا ان کی سسپینڈ ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ تیسرا توشہ خانہ ہے جو نیب پھر لے کر آ گئی. چونکہ آپ عامر فاروق صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، چیف جسٹس کا، تو ان کے خلاف عمران خان صاحب مسلسل یہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کی عدالت سے مجھے یا میری جماعت کو انصاف نہیں مل رہا. اور اس کا ایمپیریکل ایویڈنس بھی موجود ہے. بہت سارے کیسز میں انہوں نے جو ججمنٹس دیں یا انہوں نے جس طرح سے کیس کو چلایا یا جس طرح کیس کو پرولونگ کیا، وہ یہ بظاہراً تاثر دیتا ہے کہ وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو انصاف نہیں دے سکے. اسی لیے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صرف اس کیس کی حد تک علیحدہ ہوئے ہیں یا مستقل عمران خان اور تحریک انصاف کے کیسز سے الگ ہو گئے. میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد کی ایپیکس کورٹ کے، ان کے قد میں اضافہ ہوگا اگر وہ جب ریفرنس آ جائے تو پھر تو باقاعدہ طور پہ تحریری طور پر آپ کے خلاف شکایت سامنے آ گئی، تو آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں. آپ کے بعد 6-7 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کوئی ناکافی نہیں ہے، نہ وہ کوئی ناقابل لوگ ہیں، نہ ہی وہ نااہل لوگ ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر سکتے. تو اگر تو یہ صرف اس کیس کی حد تک ہے تو یہ معاملہ پھر کھلے گا جب عمران خان کا دوبارہ کیس ان کے سامنے آئے گا. بہتر تو یہ ہے کہ وہ مستقل طور پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. کچھ کیسز میں عامر فاروق کی عدالت سے بھی ریلیف ملا ہے عمران خان کو، تو ایسی مثالیں بھی ہیں. لیکن کیا یہ ہمارے پاس ایسی روایت ہے جو پچھلی عدلیہ کی ہے؟ مطلب یہاں تو آصف موسیٰ بھی تھے، ثاقب نثار بھی تھے، بندیال صاحب بھی تھے، اور عظیم المرتبت افتخار چودھری صاحب بھی تھے جو اپنے بیٹے کے کیس میں خود بیٹھ گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی جی بالکل. تو ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ اتنی شاندار نہیں ہیں. اور ابھی بھی مطلب اگر آپ دوسری سائڈ پہ جائیں، جو حکومتی سائڈ ہے یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سائڈ ہے، تو ان کو جو کئی ججز ہیں
چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ ہوں، ان سے بھی شکایت ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اگر یہ ریت بن جائے. ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی انہوں نے ایک شکایت کی ہوئی ہے. جی، ایک درخواست انہوں نے دی ہے ججز بینچ بنانے والی کمیٹی کو، جس میں 3 ججز ہوتے ہیں. ایک پیوری جج ہے منصور علی شاہ صاحب، اور منیب اختر ہیں، اور قاضی صاحب. اس میں ریفرنس نہیں ہے، اس میں کمیٹی کے سامنے درخواست ہے. تو دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو تیسرا نیب کا ریفرنس ہے نا، توشہ خانہ کا، جب آپ 2 سال سے عمران خان کے حصے بکھرے کر رہے ہیں، اس کے کیسز کھول رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں آپ اس کی فائنینشیل پوری پروفائلنگ کا، تو یہ آپ کو آج کیسے یاد آ گیا کہ اس نے کو 30,000 کا ڈنر سیٹ تھا یا وٹ ایور کراکری جو بھی تھی، وہ اتنے کی تھی، اتنے کی نہیں تھی؟ یہ تو پھر لاہور ہائی کورٹ یہ سوال خود اٹھا چکی ہے عمران خان کی ایک ضمانت کیس میں، کہ جس طرح کیسز نکالے جا رہے ہیں، یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ آج میری ضمانت ہوگی تو آپ ایک نیا کیس لے کر آ جائیں، پھر میری ضمانت ہوگی آپ نیا کیس لے کر آ جائیں. اس طرح یہ لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے. اس طرح تو عمران خان ساری زندگی کے بھی باہر نہیں آ سکتے. تو یہ تو میلا فائڈی کیسز ہیں، وہ نیب بنائے یا وہ ایف آئی اے بنائے. دیکھیں، جو ان کے جو اصل جو طاقتور کیسز ہیں اور جو ان کے اصل مسائل ہیں، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. جی. چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا بیانیہ ہے، ان کی جماعت کا بیانیہ ہے، یا اور جو ایک تگڑا کیس ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، جو شاید یہ اس رفتار سے نہیں چلا رہے جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ جیسے الیکشن سے پہلے فیصلے آئے تھے. تو وہ لگ رہا ہے کہ ایک خاص رفتار سے چل رہا ہے. لیکن جہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اچانک کیسے یاد آیا کہ یہ شفاف نہیں ہے. پہلے تو یہ بہت لاڈلے تھے، اب لاڈلے نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. آپ کی بات یہ ایک حد تک جو ہے وہ بالکل درست ہے. لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اگر گاجریں کھائی ہیں تو آپ کو پیٹ میں درد تو ہوگا. لیکن کیونکہ یہ ایک کنٹینیوئنگ اسٹوری ہے، اور اس میں سر اس میں دیکھیں نا سولنگی صاحب، گاجریں پھر صرف عمران خان نے تو نہیں کھائی تھی، سب نے کھائی ہے، بہت ساروں نے کھائی ہے. گاجریں نواز شریف صاحب نے بھی کھائی تھی. انہوں نے گاڑی لی توشہ خانہ سے، جو بقول ریاست کے آپ توشہ خانہ سے ہر تحفہ لے سکتے ہیں، گاڑی نہیں لے سکتے توشہ خانہ کے قانون کے تحت. گاجریں تو پھر یوسف رضا گیلانی نے بھی کھائیں، جو وزیر اعظم تھے جب یہ گاڑی دی گئی نواز شریف صاحب کو. گاجریں تو پھر آصف علی زرداری نے بھی کھائیں، جن کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس تھا. اور آصف علی زرداری صاحب کی گاڑی کی قیمت بھی جعلی بینک اکاؤنٹس ایلیجڈلی، جو اومنی گروپ جس میں پورا ملوث تھا، پوری ایک پیرلل فائنینشیل امپائر کھڑی کی گئی، وہاں سے پیمنٹس کی گئی. اور وہ ریفرنس چلتا رہا. جیسے ہی 9 اپریل کو عمران خان اقتدار سے، یہ 10 اپریل کو نکلے، وہ ریفرنس بند ہو گیا. عمران خان بہت بڑا چور ہوگا، بہت بڑا ڈاکو ہوگا، بہت بڑا لٹیرا ہوگا، بہت بڑا ننگے وطن ہوگا، مان لیا سر آنکھوں پر. بھائی یہ جن کے کیسز آپ نے بند کروا دیے، یہ کہاں سے شریف مکہ ہو گئے؟ یہ ان کے جو دامن داغدار ہیں، انہوں نے کون سا کو اجلی پتلون پہن رکھی ہے، اجلی پوشاک پہن رکھی ہے؟ یہ کون سے آبا کبا کے لوگ ہو گئے؟ یہ ہے مسئلہ سولنگی صاحب، اس کا حل نکالیں. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو گاجریں عمران خان نے کھائی ہیں ان کا پیٹ کا درد آج ہے. یہ جو لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ اپنے وقت کا پیٹ کا درد بھگت چکے ہیں. اور جو پاکستان کی تاریخ جس طرح سے دائروں میں سفر کر رہی ہے، تو ممکن ہے کہ ایک وقت میں یہ دوبارہ ان کو بھی پیٹ کا درد ہو. لیکن یہ ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو اگلی بات ہے اس پر جائیں. جی.
اور کل سے بڑا شور و غوغا ہے، پرسوں سے وہ ایک ادارہ ہے NGO پتن، ان کے حوالے سے کہ جی NA 130 130 میں نواز شریف کے حوالے سے آپ نے کچھ دیکھا ہے اس پہ کیا ہے؟ جی اس میں دیکھیں 166 جو فارم 45 ہے 166 ان پر نواز شریف جیتے ہوئے تھے، اور 208 فارم 45 پر ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی تھی، جو فارم 45 پتن نے شو کر دیے، سارے پتے سارے شو کر دیے انہوں نے۔ لیکن پھر جو 8 فروری کی شام 5 بجے کے بعد ہوا اس ملک میں تو اس کو الیکشن ڈاکہ کہتا ہوں، وہ ڈاکہ ہے، الیکشن چوری نہیں ہے، چونکہ چوری اور ڈاکے میں جو اس کی لیگل ڈیفینیشن بھی ہے نا، ڈاکہ اس چوری کو کہتے ہیں جو گن پوائنٹ پر ہوتا ہے، جس میں آتشی اسلحے کا استعمال ہو، وہ چوری ڈاکہ بن جاتی ہے۔ یہ چونکہ کوہرسو میئرز کے ذریعے سے فارم 45 اور 47 میں ہیرا پھیری کی گئی، یہ ایمیکیبلی نہیں ہوئی ہے، یہ کوہرسو میئرز، گردن پہ ناخن رکھ کے تمہاری ایسی کی تیسی تبدیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے فارم۔ 3rd ٹائم پرائم منسٹر، 3 دفعہ کا چیف منسٹر، 70 سال کی عمر تک پہنچا ہوا ایک شخص، اور کچھ اچھے منصوبے بھی نواز شریف کے کریڈینشلز پہ ہیں پاکستان میں۔ نواز شریف صاحب کو لعنت بھیج دینی چاہیے تھی ایسی جیت پر، میری رائے ہے، ان کو ٹھوکر مار دینی چاہیے تھی ایسی جیت پر، جو جیت ان کو دھاندلی کر کے، ہیرا پھیری کر کے، اور 285 کے آگے 1 لگا کے 1285 ووٹ کر کے ان کو حاصل۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نواز، دیکھیں نا، میرے جیسا کوئی شخص ہو جس نے سیاست میں قدم رکھنا ہو، جس کے سامنے 30-40 سال کی کوئی ایکٹیو پالیٹکس ہو، مجھے ہو کہ میں شارٹ کٹ لگا کے کسی طرح پاور میں پہنچ جاؤں۔ آپ 3 دفعہ اچھا بن جائے 4تھی دفعہ وزیر اعظم، کیا کر لیں گے آپ؟ جب آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے سابق وزیر اعظم، یہ تو وہ نہیں لکھتا کہ 4 دفعہ کے سابق وزیر اعظم یا 50 دفعہ کے سابق وزیر اعظم۔ آپ 1 دفعہ کے بھی سابق وزیر اعظم ہیں، آپ 4 دفعہ کے بھی سابق وزیر اعظم۔ آپ کو لعنت بھیجنی چاہیے تھی ایسی جیت پر، جس جیت کو کا توق آپ نے، ندامت کا توق آپ نے گلے میں ڈالی، آج آپ لوگوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے، اس حلقے میں انہیں 130 میں 376 پولنگ سٹیشنز تھے ٹوٹل۔ تو فارم 45 بھی 376 ہوں گے، فارم بھی اتنے ہوں گے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ فارم 45 جو ہیں ان کو ہم نے رینڈم نکالا۔ اب بات یہ ہے کہ 376 پولنگ سٹیشنز کا مطلب ہے 376 فارم 45۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو چند رینڈم نکالنے کی کیا ضرورت ہوئی۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ جی جو ایوریج جو بنتی ہے پرسنٹیج کی ووٹنگ کی، وہ کوئی 52% بنتی ہے، لیکن کچھ کے لیے 3 پولنگ اسٹیشنز کے لیے انہوں نے لکھا کہ اس کی جو ووٹنگ ہے وہ 100% تھی۔ اب 100% ووٹنگ ہو نہیں سکتی، 100% ٹرن اوور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کون سے 3 پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ انہوں نے مینشن نہیں کیے، رپورٹ میں نہیں کیے، ہو سکتا ہے آگے چل کے کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر 80 سے 90% جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی، لیکن وہ کون سے وہ پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ بھی اس میں مینشن نہیں ہے۔ اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ گروپ ہے، ظاہر ہے ایک NGO ہے پتن، جی پہلے یہ فافن میں ہوتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بعد میں یہ پتن بنائی۔ فافن تو چونکہ ایک نیٹ ورک ہے نا پورا، جس میں بہت ساری تنظیمیں، ہاں، لیکن جو اس میں فرنٹ لوڈ ہے وہ باری صاحب کا اپنا ہے۔ پہلے تو ان کا نام تھا فافن کے اعتبار سے، جی فافن کے کا حصہ تھے، پھر اندر کوئی جھگڑے فساد ہوئے، پھر وہ الگ ہوئے، وہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ باری صاحب کے نام گوگل کریں، یوٹیوب پہ ڈالیں، ان کے بیانات دیکھیں تو ایک کلیئر ٹلٹ ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے PTI کی طرف۔
یہ کوئی مطلب دگی چھپی بات نہیں ہے، دگی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بات ہے کہ جو 2018 کے جو انتخابات تھے اس کے حق میں کہ یہ بڑے صاف شفاف تھے، وہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ وہ اس کو متنازع نہیں سمجھتے، صرف اس کو متنازع سمجھتے۔ ابھی جب یہ لندن تشریف لے کر گئے اور وہاں جو انہوں نے ہاؤس آف کامن کی جو کمیٹی میں تقریر جو انہوں نے فرمائی، اس میں کہا کہ جی ضیاء الحق کے زمانے میں 14 سال رہا ہوں جلاوطن اور میں آ گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ضیاء الحق والا دور واپس آ گیا ہے۔ اب جو ساکھ ہے اس میں آپ کی جو مستقل مزاجی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پرویز مشرف صاحب کا بتاؤں، اپریل 2002 میں انہوں نے مشہور و معروف ریفرنڈم کرایا تھا، اس کے جو جیتنے کا جو پرسنٹیج جو تھی وہ تھی 97.97۔ وہ ابھی جو 100% پولنگ اسٹیشنز کا یاد کیا تو مجھے وہ یاد آیا، اور یہ بھاری صاحب نے 2 دن بعد دا نیوز اخبار میں آرٹیکل لکھا کہ جی میں نے پورے ملک میں جو سروے کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نتائج آئے ہیں وہ کافی مناسب ہے، درست ہے۔ انہوں نے سند دی، جی سند دی۔ تو اس طرح کے مسائل ضرور ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ 376 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان سب کے فارم 45، ان سب میں جہاں جہاں غلطیاں ہیں اس کو دیکھیں، اور کیونکہ یہ معاملہ ٹریبیونل میں بھی ہے، جی اگر نواز شریف صاحب غلط طریقے سے جیتے ہیں تو ان کو بالکل ڈی سیٹ ہونا چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کر نتائج نہ نکالیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ بہرحال اپنے طور پر ایک بات ہے کہ اگر آپ کا واضح جھکاؤ کسی ایک طرف نظر آتا ہے تو آپ کوئی درست بات بھی کر رہے ہوں گے تو لوگ اس پہ شک کریں۔ سرور باری صاحب کا جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، یہ میں اے آر وائی کی ویب سائٹ پہ پتن کی رپورٹ کے بارے میں جو رپورٹ کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ سیمپلنگ بیسس پہ انہوں نے کچھ فارم 45 نکالے اس حلقے سے، اور سارے فارم 45 چیک نہیں کیے۔ اے آر وائی رپورٹ کر رہا ہے کہ پتن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن میں نواز شریف 166، جبکہ پی ٹی آئی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد 208 فارم 45 پر فاتح تھیں۔ بعد میں فارم 47 پر نواز شریف کو یاسمین راشد پر برتری دکھا دی گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارے فارم 45 چیک کیے، 166 ان کے، 208 ان کے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا ٹلٹ عمران خان صاحب کی طرف ہے، ممکن ہے ہوگا۔ یہ تو وہ چیز ہے نا سولنگی صاحب کہ اس میں سرور باری کچھ نہیں کر سکتا۔ سرور باری یا تو پھر اپنا فارم 45 بنائے گا، جیسے پہلے فارم 45 تبدیل ہوا، پھر سرور باری بھی تبدیل کر لے، یا فارم 47 تبدیل کر لے۔ یہ فارم 45 ہے جو امیدواروں کے پاس ہے، ہارنے والوں کے پاس بھی، جیتنے والوں کے پاس بھی، اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی۔ جس فارم 45 کو الیکشن کمیشن نے جب اپلوڈ نہیں کیا، ڈیو ٹائم کے اندر اس کو اپلوڈ کرنا چاہیے تھا، وہ اپلوڈ نہیں ہوا۔ یہاں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دہائی دی، صحافیوں نے جمع ہو گئے، پریس کانفرنس کرنے لگا چیف الیکشن کمشنر ہی بھائی صاحب 9-2-11 فیس کرنے کو تیار نہیں تھے وہ میڈیا کو۔ پورا ملک دہائی دے رہا تھا کہ بھائی فارم 45 کیوں اپلوڈ نہیں کر رہے ہو، کیوں اپلوڈ نہیں کر رہے ہو، کیوں چھپا کے دبا کے بچا کے رکھ رہے ہو اس کو، وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کر دیتے۔ آپ نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ دیر از سم تھنگ فشی، آپ کہیں کو ڈنڈی پھیرنا چاہتے تھے، آپ کہیں کو گڑبڑ کرنا چاہتے تھے، آپ ہارے ہوئے کو جتوانا چاہتے تھے، جیتے ہوئے کو ہرانا چاہتے تھے۔ سو یہ ایک فارم 45 کا معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان میں۔ کراچی میں کیا ہوا؟ 18,000 20,000 والا ایم ایل اے بن گیا۔ سرحی صاحب یہ اس دیوار، کالی دیوار پر میں ٹکر ماروں کیا؟ یہ تسلیم کرنے والی بات ہے۔ کراچی ڈیفنس عارف الوی کا حلقہ، وہاں سے اختیار بیگ یا اشتیاق بیگ، 2 بھائی ان میں سے ایک بھائی جیت جاتے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہے کہ میں نے مکہ سے الیکشن لڑنا ہے، میں مکہ سے الیکشن جیت جاؤں۔ پیپلز پارٹی کا کراچی ڈیفنس سے جیتنا، اور وہ بھی ایک ایسے امیدوار کا کہ جو عوامی امیدوار ہی نہیں ہے،
وہ کراچی ڈیفینس سے جیت جائے، یہ بالکل ویسے ہی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہا میں مکہ سے الیکشن لڑ جیت کے ہوں، کو مانے گا اس بات کو؟ دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں NA-130 کی، یہ جو 376 فارم 45 ہے وہ ہاتھ کنگن کو آر سی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم دوبارہ یہیں بیٹھیں گے، میں بھی نکالتا ہوں یہ فارم 45، اور ویسے بھی یہ معاملہ جائے گا، بلکہ گیا ہوا ہے ٹریبیونل میں، وہ تو رک گیا نا پنجاب کے ٹرائبونلز تو، ہاں لیکن بہرحال ایونچولی چاہے لاہور ہائی کورٹ کی بات مانی جائے، چاہے الیکشن کمیشن کی بات مانی جائے، یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح سے ریزالو ہوگا۔ لیکن ہم ایک دفعہ پھر اس کو NA-130 کے مطلب صرف پتن کی رپورٹ پر انحصار نہیں کرتے، ہم اپنے بھی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہیں بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے کہ کس حد تک یہ رپورٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے۔ اب کیا ہے ہمارے پاس؟ خان صاحب کو کیا کر دیا آپ نے؟ بدلتا ہوا بیانیہ کیا انہوں نے کہا جی؟ وہی جو صلح کے پیغامات، مذاکرات کی بات، اور یہ وہ پہلے جو ہے وہ بادشاہ سلامت اور جنگل کا بادشاہ اور سری لنکا اور فلاں، اب جو ہے وہ باجی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو جائیں، جی انہوں نے بھی کہا، اور علیمہ خان نے بھی کہا، عمر ایوب نے بھی کہا، خان صاحب نے خود بھی کہا، پھر پلٹی ماری کہ نہیں میں وہ نیوٹرل کا میرا مطلب جانور نہیں ہے بلکہ غیر سیاسی ہے۔ تو اس نئی جو محبت مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے آپ کا خیال؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی، ایک ہوتے ہیں ٹیکٹکس۔ اسٹریٹجی سیاستدان کی کلیئر ہونی چاہیے، اسٹریٹجی میں اس کو دو نمبری نہیں کرنی چاہیے قوم سے۔ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جیسے جہاز منور کرتا ہے نا ہوا کے دباؤ کے مطابق، کیونکہ اس کو آگے تو اڑنا تو ہے ورنہ تو جہاز گر جائے گا۔ وہ جو ٹیکٹکس ہے نا وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ایک سیاستدان کی؟ کہ اس کو سویلین سپرمیسی پہ یقین کرنا چاہیے، اس کو اسٹیبلشمنٹ یا کسی غیر جمہوری ادارے، قوت، مافیا، کچھ بھی آپ اس میں لفظ استعمال کر لیں، اس کو ان کا لے پالک یا دم چھلا یا ان کے ساتھ جڑنا یا ان کے طفیل سے اقتدار میں آنا یا ووٹ دلوانا یا جو بھی ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسٹریٹجی، اس کو پاکستان کے عوام کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو ووٹ دے دیں، وہ نواز شریف ہو، وہ آصف زرداری ہو، سو بسم اللہ، پیپلز پارٹی سندھ سے ووٹ لیتی ہے، ہمیں لاکھ اختلاف ہے، وہ جیسے بھی لیتی ہے، لیکن ان کا ایک ووٹ بینک ہے وہاں پہ۔ ہم ان کی پرفارمنس پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم ان کی گورننس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ، وہ جیسے بھی ہے وہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس ووٹ بینک کا۔ لیکن اگر کوئی سیاستدان غیر جمہوری قوتوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے تو یہ اسٹریٹجی غلط ہے۔ اب عمران خان اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق، اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں آپ ٹیکٹیکل لیول پہ، یہ ہیں ساری باتیں ٹیکٹیکل لیول کی، کہ کبھی وہ کہہ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نیوٹرل نہ ہو، کبھی وہ کہہ دیں گے آپ نیوٹرل ہوں۔ اب وہ نیوٹرل نہ ہو یا نیوٹرل ہو، اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ بیانیہ ہے۔ مثلا نیوٹرل کہاں آپ نے ہونا ہے، الیکشن ہے، آپ کو نیوٹرل ہونا ہے۔ آپ کیسے ہم کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو الیکشن میں، وہ آپ کی طرف جھکاؤ رکھے یا میری طرف جھکاؤ رکھے، تو یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہی ہونا ہے۔ سو یہ جو ہم گڈمٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ عمران خان نے کہا نیوٹرل اور نیوٹرل نہیں، اور بادشاہ یہ کچھ، بادشاہ بھی ہے ریاست، کیا نہیں ہے ریاست بادشاہ؟ کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بادشاہ ہے اس پاکستان کی، آپ یا میں، ہم میں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچ ہے اس ملک کا، یہ بھی وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے۔ سولنگی صاحب، اگر عمران خان مذاکرات نہیں کرتا تو میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے کہیں گے عمران خان تو نرگسیت کا مارا شخص ہے، متکبر ہے، اکھڑ مزاج ہے،
بات نہیں کرنا چاہتا، بیٹھنا نہیں چاہتا، اگر وہ بات کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو چوکے مارتے ہیں، ہم اس کو تانے مارتے ہیں، 2 نمبر ہے، فراڈیا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، جو جس کے پاس جو لفظ آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ بھائی کسی بات کو، اسی اصول پہ بھی ہم کھڑے ہونے کو تیار ہے، ہم کسی ایک بات پر آنے کو تیار ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان جب سے سیاست میں آئے ہیں، خاص طور پر 2010-11 کے بعد جب عروج ملا انہیں، جب عروج ملا ان کو، یا دلوایا گیا یا دیا گیا، کبھی بھی خان صاحب نے جمہوریت، سویلین سپرمیسی میں ان کا ایمان نہیں رہا۔ میں پرانی بات نہیں کرتا حمید گل کی اور جنرل مجیب الرحمان کی اور ضیاء الحق کی اور دوسری، لیکن جو شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، فیض حمید، ایون جنرل باجوہ کے ساتھ جو ان کے تعلق رہا ہے، اور جس طریقے سے 2018 کے انتخابات کرائے گئے، جس طریقے سے RTS بیٹھا، تو یہ سب کو پتہ ہے۔ وہ خود بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں اپنے متعدد تقریروں میں، انٹرویوز میں، کہ کیسے ان کی حکومت چلتی رہی۔ لیکن جو ٹرن آیا ہے وہ آیا ہے مارچ 2022 کے بعد، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی۔ اس کے بعد ان کا جو نشانہ پہلے جنرل باجوہ، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے کھلم کھلا کوشش کی کہ کس طریقے سے جو پہلے یا تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو جب تک الیکشن ہو، اس کو رکوایا جائے، یہاں تک کہ وہ باجوہ کو ایک تیسری ایکسٹینشن دینے کے لیے اوپنلی کہتے رہے، لیکن وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد ایک جو ان کے پاس سوشل میڈیا اور پاپولزم کی جو طاقت ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے آرمی چیف اور ISAC چیف اور DGC نام لے کے ان کو اٹیک کیا، باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے جو سپورٹرز، تو وہ براہ راست ایک چیلنج تھا پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، ان کی لیڈرشپ کو، نہ صرف ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بلکہ ایک دفعہ فارمیشن کمانڈرز تک۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو، نہ کوئی بین الاقوامی طاقتوں نے کوئی پاکستان پہ سینکشن لگایا، نہ کوئی IMF کا پروگرام جس کو روکنے کی کوشش کی، نہ وہ رک سکا۔ اس طرح کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اب جس طریقے سے یہ کیسز 190 ملین کا اور ممکنہ طور پر فوجی عدالت میں ان کے کیس چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ بظاہر یہ ایک ٹیکٹیکل ان کی موو ہے کہ کسی طرح سے پریشر کم کیا جائے، اور اس کے باوجود اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی اور ان کو فوجی عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے 9 مئی کے حوالے سے، یا جو ابھی جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں رؤف حسن کی اور دوسرے لوگوں کی، اس کے بعد اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ ایک دفعہ پھر کوشش کر سکتے ہیں کہ 9 مئی جیسی صورتحال پیدا ہو، جس کو ابھی انہوں نے ایک طرح سے تسلیم بھی کیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ جا کر آپ احتجاج کریں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ توڑ پھوڑ کریں۔ تو یہ ایک طرح سے جواز بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، میں نے تو نیچے رہ کے پھر بھی فوج کے ساتھ مذاکرات کی بات کی، وہ خود ہی نہیں بات کرنا چاہتے، تو اب یہ جو کچھ بھی تباہی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہے۔ دیکھیں 9 مئی کا کیس تو اڑ چکا ہے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت عمران خان کو 9 مئی کے کیس میں بری کر چکی ہے، ضمانت نہیں ہے، بری، ایکویٹل، انوسنٹ ڈکلیئرڈ۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے 12 مقدمات رکھے گئے عمران خان کے۔ جب انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور نے عمران خان کو 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دیا، اور عمران خان نے اس ریمانڈ کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، 20 جولائی، یہی گزشتہ ماہ 20 جولائی کو سماعت ہوئی۔ 25 جولائی کو جو فیصلہ آتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ریاست کا پروسیکیوٹر جنرل، کوئی چھوٹا موٹا وکیل نہیں، پورے صوبے کا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے استغاثہ کا ہیڈ، وہ کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ کورٹ کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایکسٹینسو آرگومنٹس دیے، تفصیلی دلائل دیے عمران خان کے خلاف۔
کوئی ایک آڈیو ویڈیو ثبوت، یہ کورٹ کے ورڈز ہیں ڈیسیژن میں، ایک آڈیو ویڈیو ثبوت پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عمران خان کے خلاف نہیں رکھ سکا کہ عمران خان سازش میں ملوث ہے، اس لیے کہ آپ یہ جو آپ ریمانڈ ان کی لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں دے رہے، یہی فیصلہ ہے۔ ہاں جی، ہم ریمانڈ نہیں دے رہے ان کا بس، لیکن اس نے اب ایک قطعیت، ایک فینالٹی حاصل نہیں کی، لیکن سر 15 مہینے اور سپریم کورٹ میں یہ جو معاملہ چلا ہوا ہے کہ جی کیا سیولینس کا فوجی عدالتوں میں کیس چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا۔ لیکن سولنگی صاحب 15 ماہ آپ نے 9 مئی کا ہنٹر بنا کے 15 ماہ آپ نے 9 مئی کا ہنٹر بنا کے عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی کی پشت پر دے مارا اور 15 ماہ کے ابھی تک کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، نہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نے سزائیں دی ہیں، اور فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی بھی ثبوت بھی تو نہیں لا رہے نا، یہ ہائی کورٹ میں رکھ دیتے ہیں، ہائی کورٹ میں ثبوت رکھا ہے حضور، دیکھیں ایک ثبوت رکھا، ایک کام ملٹری کورٹس میں تو ابھی یہ معاملہ کنکلوڈ نہیں ہوا جب تک سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ نہیں دیتی کہ جی سیولینس کا آپ ٹرائل کر سکتے ہیں۔ نہیں، ٹرائل کرنے کی اجازت ہے لیکن فیصلہ دینے کی اجازت ہولڈ کریں۔ پرائم ایکیوزڈ کون ہے 9 مئی میں؟ مرکزی ملزم کون ہے؟ عمران احمد خان نیازی، وہ بھی ہے، اصل تو وہی ہے نا ریاست کے وفا، باقی تو سارے شاہ محمود ہو گیا، میں ہو گیا، آپ ہو گئے، فواد ہو گیا، یہ تو سارے ساتھی ہو گئے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ پرائم ایکیوزڈ ہے، اس نے کانسپریسی ہیچ کی، اس نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ 10 15 20 لوگوں کو بلایا کہ 9 مئی کو تم ڈنڈا مارو گے، تم لاٹھی مارو گے، تم کنکر مارو گے، تم پتھر مارو گے، چھوڑنا نہیں ہے ایسی کی تیسی۔ وہ مقدمہ چلانی ہے ابھی، اسی مقدمے کا تو ثبوت عدالت نے مانگا۔ ثبوت کیا دیا ریاست نے کہ ایک پولیس چلانا چاہ رہے تھے، ریمانڈ لینا چاہ رہے تھے، جس کو ریمانڈ ملا، پہلے عدالت نے ریمانڈ دیا، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ اس لیے کیا کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ثبوت دیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہے، ثبوت یہ ہے کہ ایک پولیس انسپیکٹر ہے عصمت کمال، جو دیکھیں 15 ماہ کے بعد ثبوت کیا نکال کے لا رہے ہیں، نکلا پہاڑ، آگے خود سمجھ جائیں۔ عصمت کمال ایک انسپیکٹر ہے، اس نے لا انفورسمنٹ کے کچھ اور اہلکاروں کے ساتھ مل کر عمران خان کو سازش کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے، یہ ثبوت ہے 15 ماہ کے بعد، اتنا ہمالیہ ہم نے کھڑا کر دیا۔ میرے خیال میں ان کے پاس اور بھی کچھ ہوگا جب یہ معاملہ جائے گا یا نہ جائے گا، جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ ابھی تک وہ ہی از ناٹ آؤٹ آف دا شیڈوز، ابھی وہ سائے سے نکلے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ہم اگلی بار پھر اس پر بات کریں۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔